جب آپ کی یہی اچھی ہیبٹس بن جائے گی نا, کبھی کبھار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا, بٹ ونس یو ہٹ دا جم اور سب ایک ایمبینس ہوتا ہے یار سننے تو پھر جم یار ایکچولی یہ نو اینڈ سملر از دا کیس ود دا ریڈنگ ایز ویل. کبھی کبھار مثال کے طور پہ بندہ تھکا ہوا ہے, آپ کا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, سیریسلی اٹ ہیز ہیپن ود می کہ جب آپ کوئی بک پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہو یا کوئی لیکچر آپ سننا اسٹارٹ کر دیتے ہو, آپ کو پھر نا مزہ آتا ہے. اصل میں جو اسٹارٹ کرنا ہے نا, ہاں جی, فرام دا پوائنٹ یو آر سٹنگ ان یور صوفہ اینڈ یو آر اے کاؤچ پوٹیٹو ٹو گوئنگ اینڈ اسٹارٹنگ, لیزینس یہاں کی گیم ہے. ایگزیکٹلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہیبٹ, آپ لوگ نا ہیبٹ کی وہ بات کر رہے ہو, ہیبٹ کی ہیپینس کی فیلنگ کی, رائٹ. لیکن کسی چیز کو ہیبٹ بنانے کے لیے آپ کو کانشیس ایپیسوڈ کی ضرورت ہے, کانشیس جو آپ کی کوشش ہے. یو سی, آپ ایک دن 2 دن 4 دن ہفتہ 2 ہفتہ کانسٹنٹلی اسٹرگل کرتے ہو, کانشیس اسٹرگل, ٹھیک ہے, تب وہ چیز ہیبٹ بنتی ہے اور پھر آپ کو یہ والا مزہ آتا ہے. یار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کانشیس ہیبٹ کی جو راستے میں رکاوٹ ہے وہ ہے لیزینس. ہاں, ہاؤ ٹو اوورکم دیٹ لیزینس سو دیٹ یو کین میک دیٹ کانشیس. جلد کچھ ہو رہا ہے نہیں یار, صحیح بات. آج کی نیورو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو بندہ گھنٹوں اسکرولنگ کر رہا ہے اور اس کے بعد جب وہ ختم کرتا ہے 3-4 گھنٹے کے بعد, دیٹ پرسن از ایگزاسٹ ہوتا ہے وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کنزیوم کر رہے ہو نا, آپ فزیکلی تو موو نہیں کر رہے, لیکن آپ کا جو برین ہے نا, وہ جو نیو انفارمیشن ہے اس کو یعنی شارٹس فائر ہو رہے ہیں جو کیمیکلز ہیں, رائٹ. تو اس میں آپ کا جو برین ہے وہ تھک بھی جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ کانسنٹریٹ زیادہ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کہتے کیا ہو کہ یار آج میں نے سفر کیا ہے لیکن پتہ نہیں کوئی تھکاوٹ ہے, حالانکہ آپ نے فزیکلی کوئی ایکسرسائز نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, آپ بیٹھے رہے تھے. اسی لیے آپ کسی بھی بندے کا کوئی بھی پرٹیکولر گول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا اسکرین ٹائم دیکھ لو. اگر اس کا اسکرین ٹائم ڈیلی 3 سے 4 گھنٹے ہے, اب مجھے بتائیں کہ کتنا برڈن ہوگا اس کے برین کے اوپر اور یہ کتنا کلیش کر رہا ہے اس کے گولز کے ساتھ, اور یہ بہت زیادہ پارٹ پلے کرتا ہے لیزینس کے ساتھ. آپ نے 3-4 گھنٹے دیکھ لیا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, وہ کہہ رہے تو بیٹھا رہا تھا, تو نے تو کوئی کام کیے نہیں. پیرنٹس بھی یہی سوچیں گے, لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ روم میں کیا کر رہا تھا. ہی از مینٹلی ایگزاسٹڈ, اب یہ وہ ایفرٹ نہیں ڈال سکتا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جو گولز ہیں یا جو لیزینس ہے نا, ان کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں. آپ نے ان کو کرب کرنا ہے ان فرسٹ پلیس. ان کو کرب کریں گے. اب امیجن کریں کہ اگر اس نے 3-4 گھنٹے یہاں پہ نہیں لگائے ہوئے, تو یہ اگر پازیٹیو یوٹیلائزیشن کرے گا تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. دین اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا سیلف ڈسپلن. شباب, جب تک آپ خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے نا, دین ایکسٹرنل فیکٹرز ول کنٹرول یو. ایکچولی اس میں بہت سارے فیکٹرز, آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس دوز فیکٹرز جس کی وجہ سے لیزینس ہوتی ہے. کیونکہ اس کا فیکٹر جو ہے وہ آپ کا فزیکل بھی ہو سکتا ہے, آپ کی ہیلتھ ہی نہیں ٹھیک کیا, ٹھیک ہے, آپ اچھا فیل ہی نہیں کر رہے, آپ کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے, آپ کی گول سیٹنگ ہی نہیں ہوئی, ڈیفینیٹلی آپ روزانہ کی بیسس پہ اتنی موٹیویشن ہی نہیں لے رہے ٹورڈز موونگ ٹورڈز یور گول. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹی الحمدللہ یہ بہت ایک اچھا اسٹیپنگ اسٹون ہے. آپ نے جو بھی گولز اچیو کرنا ہے نا, وین یو آر فزیکلی فٹ, آٹومیٹکلی آپ کا مینٹل جو برین ہے یہ بھی فٹ ہوتا ہے. وین یو آر فٹ انف, تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے گولز اچیو. اور آج آپ دیکھ لینا, یہ جو بنج ایٹنگ ہے اور سب کچھ یہ ہے, یہ کیا ہے, یہ جو ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے نا, بیسکلی یہ جو ایسے ہے کہ جس میں اس کا بریک اپ ہوا لڑکی سے, وہ ڈرگز لینا شروع ہو گیا, الکوہول لینا شروع ہو گیا, اس نے اپنے دوست لوز کر دیے, وہ پھر الکوہول لینا شروع ہو گیا, پھر اسے بزنس لاس میں آ گیا. اسی طرح سے یہ اپ ورڈ اسپائرل بھی ہوتا ہے. وین یو ہٹ not the gym with the badminton courts, you get this diet, ٹھیک ہے, آپ یعنی ایکسرسائز کر رہے ہو, you hit the park, آپ jogging کر رہے ہو, you get energy, اور جب آپ دوبارہ for example you get energy start of the day, even little things, you start your day by making your bed, you start your day by praying salah, and کوئی اپنے اسپرنٹ لگا دیا, جاگ کر لیا آپ نے وارم اپ کر کے, ٹھیک ہے, ایک اپ ورڈ اسپائرل شروع ہو گیا. پھر آپ کی لائف فیملی کے ساتھ لائف اچھی ہونے شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کا بزنس امپروو کرنا ہے. تو یہ ایسے بھی چلتا ہے. دیکھیں, میں آپ کو مثال دوں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ہی لیول کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وین وی سٹ وتھ سمبڈی ہو از این اے پرفارمر, کوئی شیخ, کوئی استاد, ٹھیک ہے, یا کوئی بزنس مین فار ایگزامپل, جو ہم سے 10x زیادہ کر رہا ہے کام, وی فیل انرجی ان آر لائفس. بالکل, وی فیل سپر موٹیویٹڈ اینڈ چارجڈ. حالانکہ پہلے بھی ہم وہ کام کر رہے تھے. کیوں؟
یار میں تو اپنا پوٹینشیل سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں, بٹ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. برو ہم جب دن میں ہر نماز پر ایک رکوع پڑھ لیے فار ایگزامپل, لیکن ہم نے جب ایسے مشائخ کا سنا یا ایسے لوگوں کو سنا کہ جو دن میں ایک قرآن پڑھے تھے, بالکل آپ کا ایک رکوع زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ایون عمر بن خطاب کو آپ دیکھ لیں, ان کا لائف کا گول ویژن کیا تھا کہ بس میں تو اپنے باپ کے اور اپنے دوستوں باپ کے دوستوں کے کچھ اونٹ چراتا ہوں, سارا دن وہ مزدوری کرنے کے بعد اتنی سے مجھے کھجوریں ملتی ہیں اور میں گھر آ جاتا ہوں. تو عمر بن العاص پوچھتے ہیں کہ تیرا ویژن کیا ہے؟ کہتے ہیں یار اصل ویژن میرا پتہ کیا ہے, کچھ میرے اپنے اونٹ ہوں, یعنی میرے اپنی کچھ آج کی گاڑی, اپنا بنگلہ ہو, اپنا گھر ہو, کم از کم رینٹ کے گھر پہ نہ ہو, اپنا چھت ہونا چاہیے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے ویژنز ہوتے ہیں. تو کچھ اپنے اونٹ ہوں جن کو میں خود نہ چراؤں, جن کو میرے غلام چرائیں, اور میں ان کا دودھ پیوں اور لحم کھاؤں. دس از مائی ویژن. بٹ دا سیم عمر وین ہی واز خلیفہ, اور جب اللہ کے نبی کی تربیت سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم, تو عمر بن العاص پوچھتے ہیں کہ عمر ناؤ واٹس یور ویژن از. اب عمر کی جو سپر پروڈکٹیوٹی ہے نا, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, انہوں نے ابو بکر کو دیکھا, اب ان کا ایسا کمال کا لیزینس چلے گئے بیکاز ہی ہیز ہائی ایمبیشنز اینڈ ہائی گولز ان لائف. آپ کہتے ہیں کہ عمر بن العاص دل چاہتا ہے کہ میرا ویژن یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے دین کو اس گلوب کے کونے کونے تک پہنچا دوں. سو اب ان کی جو لیڈرس ہیں ابو بکر تھے, خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر تھے. عمر جو تھے وہ خلیفۃ ابو بکر تھے بیسیکلی, ٹھیک ہے. ابو بکر کو انہوں نے دیکھا, اور وہ فجر کے لیے جب آتے ہیں تو کسی اور ڈائریکشن سے آتے ہیں, گھر سے نہیں آتے. کچھ روایات میں آتے ہیں فجر کے جو واپسی جا رہے تھے گھر کی طرف نہیں جاتے, کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. ہی فالوڈ ہم کہ میں پکڑوں ذرا خلیفہ کہاں جا رہے ہیں, یعنی تھوڑا سا ان کے نا میں ذرا چیک اینڈ بیلنس رکھوں اپنے خلیفہ. عمر رضی اللہ عنہ اور صدیق ابو بکر صدیق, ان کا تو ہمیشہ وہ ایک کمپٹیشن تھا نیکیوں میں کون زیادہ ہوگا. اب وہ ابو بکر صدیق ایک ٹینٹ سے نکلتے تھے, یہ ٹینٹ میں جا کے چلے گئے. ایک بوڑھی خاتون, بیوہ, اندھی, کچھ بچے تھے ان کے. کون آتا ہے آپ کے گھر میں؟ ماں جی. وہ ایک شخص آتا ہے, سارا صفائی کر جاتا ہے, ہر روز آتا ہے, کھانا پکا جاتا ہے, بچوں کو کھانا کھلا جاتا ہے, جھاڑو مار جاتا ہے گھر میں. اور اس طرح بلکہ اس سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی بات بیٹھتے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا, کتنی چیزوں کا مینشن کیا تھا, اور ہر بار ہاتھ کس کا کھڑا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ما منکم اليوم, آج کون ہے وہ بندہ جو صائمن, جو روزے دار ہے؟ اللہ اکبر. آج کون اس نے جنازہ فالو کیا ہے؟ کس نے یتیم کی کفالت, کس نے جو ہے نا بیمار کی عادت کی ہے؟ اچھا یہ فجر کی بات کا وقت ہے, کین یو امیجن دس؟ وہ کہہ رہے ہیں آج, مطلب یہ رات میں ہوا سب, یعنی مغرب کے بعد سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے. اچھا یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ اگر واقعی آپ لیزینس فیل کر رہے ہو تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر لو جو کہ آلریڈی اس لین میں اچھا چل رہے ہیں, میننگ جو رول ماڈلس ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر وہ آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں ان تک پہنچ ہی جاؤ گے. بالکل. اور اس سے ایک اور پوائنٹ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. کہ فار ایگزامپل اگر آج ایک بندہ ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ نہیں ہے, جیسے عمر بن خطاب, اٹ ٹوک ہم 5 to 6 years ٹو ایکسیپٹ اسلام, رائٹ. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا کی کہ اے اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیں. اور وہاں سے عمر بن خطاب نے جو اسپرنٹ کیا, سبحان اللہ, جو کمپیٹ کیا ہے باقی صحابہ کے ساتھ, کہ ہی بیکیم دی سیکنڈ کیلف الحمدللہ. ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب آتے ہیں. عمر کیا کرتی ہو, جس راستے میں جاتے ہو وہاں سے شیطان اس راستے کو چھوڑ کے کافی لیٹ آئے. اگر اسپرنٹ اتنی تیز ماری ہے, سبحان اللہ, اور اتنی تیز, بارک اللہ فی, کہ ہی از بریڈ نیکسٹ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں سبحان اللہ, مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا تھا, جو نقصان پہنچا تھا, وہ غزوہ احد میں. شاید ہی کوئی گھرانہ بچا ہو جہاں سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہو. حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں. یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمپلیٹ دعویٰ, جو مشن تھا ان کا 23 ایئرس تھا. 21 ایئرس یعنی 21 سال میں جب 21 سال گزر گئے, خالد بن ولید فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں. اب وہ شخص جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا جو ہے نقصان ہوا, رسول اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا خالد تمہاری وجہ سے دیکھو اسلام کو کتنا نقصان ہوا. وہ دن تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ٹائٹل دیا کہ تم سیف اللہ ہو, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو. اور خالد بن ولید کی ہی وجہ سے 2 جو سپر پاورز ہیں, رومن اور پرشین امپائرز, ان کو جو ہے کنکر کیا گیا.